سارا کی ساری باتیں سننے کے بعد سارم بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ سارم کو یوں لگا کہ شاید سارا کو کسی قسم کا کوئی سائیکو پرابلم ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو جگہ جگہ اپنا وہ مرا ہوا بچہ نظر آ رہا ہے اور وہ اب اس کا نام لے کر اس کو پکارنے بھی لگی تھی۔ یہ بات اور بھی زیادہ ڈرا دینے والی تھی۔ سارم یہ سوچ رہا تھا کہ سارا کو لے کر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے۔ انہی خیالوں میں کھویا کھویا سارم اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ وہ شاہ صاحب کے گھر کی سڑک سے آگے نکل چکا ہے۔ جیسے وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا تو اس کو اندازہ ہوا کہ شاہ صاحب کا گھر تو پیچھے رہ گیا ہے۔ تبھی وہ جلدی سے اپنی گاڑی کو پیچھے لے کر گیا اور کچی سڑک سے شاہ صاحب کے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر آ گیا۔ جیسے ہی وہ شاہ صاحب کی سڑک پر آیا اس کے دل کو کچھ حوصلہ ہوا کہ شاہ صاحب سے جا کر سارا کے بارے میں بھی ساری بات کرے گا۔ جیسے وہ شاہ صاحب کے گھر کے پاس پہنچا وہ جلدی سے گاڑی بند کر کے باہر آیا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ جب وہ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچا اس نے گیٹ پر نظر ڈالی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ گیٹ پر ایک بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ اس نے تالے کو جا کر ہلا کر دیکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ ایک مایوسی کی لہر اس کے دل پر چھا گئی۔ ایک ہفتہ پہلے پتہ چلا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے شاہ صاحب باہر گئے ہیں، یہاں تو تالا پڑا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آ کر چلے گئے۔ اب وہ کس سے پوچھے؟ سارم نے سیڑھیاں اتر کر ایک مرتبہ پھر مغفل کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ ڈاکٹر مجید اختر ایک نفسیاتی کلینک کے سربراہ تھے۔ ان کا شمار شہر کے بڑے سائیکیٹرسٹ میں ہوتا تھا۔ سارم ان سے وقت لے کر سارا کو دکھانے کے لیے آیا تھا۔ سارم کی ہر بات سارا سے شروع ہو کر سارا پر ہی ختم ہوتی تھی، اس لیے وہ سارا کے لیے بہت فکر مند تھا۔ سارم نے ہر بات پوری تفصیل سے ڈاکٹر مجید کے گوش گزار کر دی۔ سارا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر مجید نے ساری بات اچھی طرح سن لینے کے بعد 2-4 سوالات سارم اور سارا سے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سفید کوٹ، سفید سکارف، کتابی چہرہ، سرخ سفید رنگت اور ایک معصوم صورت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس نے ڈاکٹر مجید کی طرف دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر سعدیہ، یہ سارا ہیں، انہیں کچھ پرابلم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں بیٹھیں اور ہم دونوں ان سے مل کر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر مجید نے یہ کہا۔ پھر کچھ توقف کے بعد سارم سے مخاطب ہوا۔ سارم صاحب، ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب ضرور، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ سارم نے پوچھا۔ جی ڈاکٹر مجید نے مسکرا کر کہا۔ آپ ویٹنگ روم میں ان کا انتظار کریے۔ سارم بغیر کوئی جواب دیے ڈاکٹر مجید کے کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرے سے ملک ایک آرام دہ سٹنگ روم تھا۔ ایک صوفے پر پورے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ سارم کے باہر جانے کے بعد ڈاکٹر مجید اور ڈاکٹر سعدیہ نے ایک بریف کیس کھولا۔ ڈاکٹر سعدیہ نے اس سے گفتگو کی اور پوری توجہ سے وہ بار بار سنتے رہے، بیچ بیچ میں وہ نوٹس بھی لیتی رہے۔ بریفنگ کے بعد دونوں نے ڈائیلاگ تھراپی شروع کر دی اور بات چیت کے ذریعے انہوں نے سارا کی پوری شخصیت کو کھنگال ڈالا۔ بچپن سے لے کر جوانی، شادی، بچے کی پیدائش تک کے سارے واقعات سارا کی زبانی سن لیے۔ ان سے جو سوالات کیے گئے تھے یہ سہنے کے بعد محسوسات پر بڑی باریک بینی سے گفتگو بھی کی گئی۔ سارا نے بچے سے متعلق حادثے کی جو وجہ بتائی اور گھر میں جس قسم کے حالات تھے ان سے واقعات سے ڈاکٹر مجید نے اتفاق نہیں کیا۔ ڈاکٹر سعدیہ نے سارا کی کیس ہسٹری تیار کی اور اس کیس ہسٹری کے ساتھ ہی اپنی رائے بھی کچھ دے دی۔ ڈاکٹر مجید نے اس کیس ہسٹری کو اپنے سامنے رکھ کر 2-3 نشستیں سارا کے سامنے کیں اور کہا کہ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بچے کی موت کا غم بہت گہرا ہے اور اس غم کو بھلانے کے لیے دماغ میں وہ بچے کی تصویر کو ایک جنم دے چکی ہے۔ اس طرح سارا تقسیم شخصیت کا شکار ہو چکی ہے اور وہ اسی لیے یہ ساری باتیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر مجید نے کچھ دوائیں لکھ کر دیں اور زیادہ تر سکون دہ دوائیں تھیں اور یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھے۔ ڈاکٹر مجید نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ سارم کو بطور خاص ہدایت کی گئی کہ وہ سارا کا بہت خیال رکھے کیونکہ بے حد حساس اور نازک اعصاب کی مالک ہے اور بہت چھوٹے دل کی خاتون ہے۔ وہ کئی باتیں اور بھی ان کو سمجھانا چاہتے تھے، اور رہ گئی بات جن، بھوت اور نصیب کی تو اس قسم کی احمقانہ باتوں پر ان کو اعتراض تھا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب پڑھے لکھے لوگ ان باتوں پر نہیں مانتے اور نہ ہی بغیر ثبوت کے ان باتوں کو یقین کرتے ہیں۔
جنات کا وجود ضرور ہے، قرآن پاک میں بھی تو ثابت ہے، لیکن اس طرح کے انسانوں کے درمیان میں نہیں ہوتا۔ جن کے سائے کا اکثر ذکر خواتین کرتی ہیں، یہ سب نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور ان کے سارے سایوں کے علاج موجود ہیں۔ سارم ڈاکٹر مجید کی بھاری فیس ادا کر کے دوائیوں کا بھاری نسخہ لے کر گھر آ گیا۔ پھر اس نے یہ دوائیں خرید کر سارا کو دینا شروع کر دی۔ ان دوائیوں کا فوراً اثر یہ ہوا کہ ایک طرح سے اس میں غنودگی رہنے لگی اور اس کا زیادہ تر وقت سوتے ہی گزرنے لگا۔ سارم نے ڈاکٹر مجید کو فون پر سارا کی ساری کیفیت بتائی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہدایات کے مطابق دوا دیتا رہے، چند دنوں کے بعد اس کی غنودگی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال سارم ڈاکٹر مجید کی ہدایت کے مطابق اسے دوائیاں کھلاتا رہا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ غنودگی کی حالت میں بھی وہ خواب دیکھتی اور ان خوابوں میں بھی اس کو حسن کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ غنودگی کی حالت میں بھی وہ خواب دیکھتی اور وہی خواب صرف اس کے بچے کے ہی ہوتے۔ سارم شام کو گھر آتا تو سارا اسے سوئی ہوئی ملتی۔ وہ خالہ سجو سے اس کے بارے میں پوچھتا، خالہ سجو آج سارا دن سارا کیا کرتی رہی؟ تو خالہ سجو یہی کہتی کہ وہ سارا دن سوتی رہی اور کچھ بھی نہیں، انہوں نے آج دوا وغیرہ بھی لی تھی۔ جی صاحب، میں دوا ان کو باقاعدگی سے کھلاتی رہی ہوں۔ کھانا کھایا تھا؟ سارم نے پوچھا۔ جی کھانا بھی کھایا تھا، بس کھانے میں کچھ بہت زیادہ ضد کرتی ہیں، بہت مشکل سے تھوڑا بہت کھلاتا ہوں بس خالہ۔ آپ اسی طرح سے سارا کا خیال رکھو، یہ حادثے سے ابھی پوری طرح باہر نہیں نکلی ہے۔ میں جانتی ہوں صاحب، سارا بی بی کو سمجھاتی رہتی ہوں۔ آج شام کو سارم دفتر سے گھر واپس آیا تو سارا نے گیٹ کھولا۔ خلاف توقع اسے گیٹ پر پا کر وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور خوشی سے مسکراتا ہوا بولا، او ہو، آج تو مجھ غریب کی قسمت ہی جاگ گئی۔ کیوں؟ کوئی پرائز بانڈ نکل آیا ہے؟ سارا نے اپنی خوابی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے جناب، ہماری بیگم آج بنفسہ نفیس دروازہ کھولنے آئی ہیں اور ہمارے سامنے کھڑی ہیں، یہ کوئی پرائز بانڈ سے کم تو نہیں ہے؟ سارم نے پلٹ کر گیٹ بند کیا اور دونوں ساتھ باتیں کرتے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ سارم صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی خالہ سجو ہے نا، بس کمال کی چیز ہے، جانے آپ نے انہیں کیا پٹی پڑھائی ہے، مجال ہے وہ ٹس سے مس ہو جائیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ شام کو اگر میں سو جاؤں تو مجھے اٹھا دیا کریں، دروازہ میں خود کھولوں گی۔ اچھا بی بی، کل سے ضرور اٹھا دوں گی، یہ کہہ کر مجھے بہلاتی رہتی ہیں۔ آج میں نے بڑی ہی سختی سے تاکید کی تھی کہ اگر آج آپ نے مجھے نہ جگایا تو میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، اور میں سیدھی سیدھی خالہ کو دھمکی دے دی تھی۔ اچھا ہوا کہ وہ دہشت گردی سے چل رہی تھیں۔ سارم ہنس کر بولا، ذرا خیال رکھنا، اگر امریکہ کو معلوم ہو گیا نا تو ادھر بھی کوئی دہشت گرد خاتون رہتی ہے تو وہ کہیں تمہیں اٹھا کر ہی نہ لے جائیں۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکرا کر چپ ہو گئی۔ دونوں بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ سارم، میں تنگ آ گئی ہوں، سارا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو سے؟ سارم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ نہ کرے سارم، کیسی باتیں کرتے ہو؟ خالہ سجو جیسی خاتون آج کے زمانے میں بہت مشکل سے ملتی ہیں، اتنا خیال رکھنے والی، اتنی ہمدرد۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ بھی میرا اتنا خیال نہ رکھ سکتی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، سارم نے کہا۔ پھر تم کس چیز سے تنگ آ گئی ہو؟ بھائی، اس نیند سے، میں اس سے زیادہ نہیں سو سکتی، مجھے نشہ کرنے کا عادی مت بناؤ۔ سارا نے کہا، یار میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیند آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ نہیں سارم، یہ مجھے نیند کی گولی معلوم ہوتی ہے، بھائی میرا تو دماغ ہی سن ہو کے رہ جاتا ہے۔ سارا کے لہجے میں عجیب سی برہمی تھی۔ اچھا پھر میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں یا تمہیں بھی ساتھ لے چلوں گا؟ نہیں میں نہیں جا رہی، سارا نے بیزاری سے کہا۔ ویسے سارم، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کیا تم مجھے نفسیاتی مریضہ سمجھ رہے ہو؟ ارے نہیں سارا، کیا بات کرتی ہو؟ سارا نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ تم کیونکہ کچھ الجھنوں کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا لیتا ہوں۔ اس میں بھلا کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے نا؟ میں جانتی ہوں، لیکن جو بھی ہے مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں تنگ آ چکی ہوں۔ میں نے صرف تمہیں اس لیے دکھایا تھا کہ ایک دفعہ تسلی ہو جائے، اس نے سارا کا بازو پکڑ کر کہا۔ ہاں تو ہو گئی نا تسلی، سارم نے جواب دیا۔ یہ اندازہ تو ہو گیا نا کہ مجھے کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سیریس بھی ہو سکتا تھا اگر ان کا انحصار تمہارے دیے ہوئے پرچے پر ہوتا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ سارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم کچھ بھی نہیں کر رہی، بس سوچ رہی ہو۔ سارم نے گھما پھرا کر بات کی۔ سوچنا کیسے چھوڑوں سارم؟ سارا نے بے بسی سے کہا۔ سوچا مت کرو، سوچنا چھوڑ دو، سوچنے سے انسان صرف اور صرف گہرائیوں میں جاتا ہے۔ سارم اسے راستہ دکھانا چاہتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان خواب آور گولیوں سے کیا میری سوچ بدل جائے گی؟ یہ خواب آور گولیاں ہیں، بے شک مجھے سکون دیتی ہیں، لیکن یہ میری سوچ مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ سکون بخش دواؤں سے انسان کو ڈپریشن کم ہوتا ہے سارا۔
سارم یہ دوائیں میں صرف تمہاری وجہ سے اور تمہاری تسلی کے لیے کھا رہی ہوں، ورنہ مجھے ان دوائیوں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ سو سو کر میرا دماغ سن ہوتا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ سارا نے دل کا حال بیان کیا۔ یہ احساس تمہیں کچھ دیر سے ہی نہیں ہوا؟ سارم نے اس کو شریر نظروں سے دیکھا۔ کیسا ہے احساس؟ یہی کہ تمہارا دماغ شاید خالی ہو چکا ہے۔ دیکھو سارم، میں تمہاری جان لے لوں گی اگر اب تم نے مجھے کچھ ایسا کہا۔ نہیں نہیں، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، سارم نے ہنس کر کہا۔ سارم وہ غصے سے بولی، میرا دماغ بہت بڑا ہے، سنا تم نے؟ بھینس کا بھیجا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تم نے واقعی صحیح کہا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگ گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خالہ سجو کو سنا دوں گی اپنی ساری باتیں۔ ہاں ہاں، جاؤ جاؤ سناؤ خالہ سجو کو۔ اگر تمہارا لطیفہ سن کر وہ بھی نہ ہنسی تو پھر واپس میرے پاس آ جانا، میں دوبارہ سے ہنس لوں گا۔ نہیں جناب، میں اتنا پیارا نام بدلنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ خالہ سجو کو لطیفہ سنانے کا پروگرام ملتوی۔ سارا نے اس کی ناک پکڑ کر ہلائی۔ چلیں اب ٹھیک ہے، چلو کچھ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، میں تب تک واش روم کی سیر کر کے آتا ہوں۔ سارا جب تک گھر میں رہتا اس کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ سارا کو باتوں میں لگائے رکھے، اس کا ڈپریشن دور ہو جائے اور وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ رہے اور اسی طرح سے اسے باتوں میں ہنساتا رہے۔ سارا اپنے دل کی آگ دبا کر سارا کے دل کو گلزار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو، سارا کا دل کسی طرح سے وہ ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر ہی اندر سے اس کا اپنا وجود جلتا رہتا تھا۔ اس منحوس مخلوق نے اس کا بچہ مار دیا تھا، وہ اس بات کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اگر یہ مخلوق اس کے سامنے آ جاتی اور اس کی گرفت میں آ سکتی تو وہ کب کا اس مخلوق سے انتقام لے چکا ہوتا اور اپنے دل کی آگ بجھا چکا ہوتا۔ لیکن یہ جنات وہ مخلوق ہیں جو کسی انسان کی گرفت میں اتنی آسانی سے نہیں آتے، کیونکہ یہ انسان کے وہ دشمن ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ اس نے طے کیا کہ وہ زیارت جائے گا۔ ابھی وہ عزم سفر ہونے ہی والا تھا کہ سارا نے اسے کچھ ایسی باتیں شروع کر دی کہ وہ پریشان ہو گیا۔ سارا کو کسی ماہر نفسیات کو دکھانا ضروری ہو گیا۔ علاج کے بعد اگرچہ سارا نے بچے سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی تھی، لیکن دواؤں کے جو اثرات مرتب ہوئے تھے وہ بظاہر منفی تھے۔ وہ یہ خیال کہ سارا کسی تصوراتی بچے جس سے وہ حسن کہتی ہے غافل ہو گئی تھی، یہ سارم کا خام خیال تھا۔ سارا اس خیال سے باہر نہیں نکلی تھی، اس نے اس موضوع پر بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے حسن کو سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بتانے کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ سارم اس کو شہر کے سب سے بڑے سائیکٹرسٹ کے پاس لے گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان دواؤں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا سوائے کہ وہ غنودگی میں مبتلا رہے، اور اس کو اچھی طرح احساس تھا کہ وہ نفسیاتی مریض نہیں تھی۔ وہ جو کچھ دیکھتی تھی، جو محسوس کرتی تھی، وہ محض تصور نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ اس کا حسن اس کے ساتھ تھا، جیتا جاگتا ہنستا بولتا۔ اگر کوئی نفسیاتی مریض سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے اس کی بلا سے۔ تب ایک دن اس نے یہ دوائیں کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نہیں کھاؤں گی یہ ہیروئن بھرے کیپسول۔ سارا نے غصے سے کہا، سارا کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ ڈپریشن کی دوا ہے، بھاڑ میں جائیے ڈپریشن کی دوا، میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا ہے۔ اچھا چلو کسی اور ڈاکٹر کو دکھا لیتے۔ کیوں؟ آخر مجھے پرابلم کیا ہے؟ تم نہیں جانتے سارم، ان ڈاکٹرز کے پاس خواب آور دوائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بندے کو مستقل نیند کا عادی بنا دیتے ہیں تاکہ وہ آنکھ کھلنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ نہیں سارا، ایسا نہیں ہے، سارا نے اسے سمجھانا چاہا۔ اچھا ایسا نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گی یہ دوائیں، سن لیا تم نے؟ سارا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا مت کھاؤ۔ سارم نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھی، یوں بھی اس نے ڈاکٹر مجید کو دوبارہ دکھانا تھا۔ سارا نے بچے سے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ سارا نے یہ سوچا کہ اگر سارا ان دوائیوں کو نہیں کھائے گی تو اس کے ذہن میں دوبارہ سے کہیں وہ تصور نہ آ جائے۔ اس دن کے بعد سارم نے دعا کے سلسلے میں کوئی اصرار نہیں کیا۔ وہ چھوڑتے ہی اس کی غنودگی ختم ہوگی اور دماغ پر چھایا غبار آہستہ آہستہ چٹ گیا۔ دواؤں کے اثرات سے نکلنے میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ اس تبدیلی کے بارے میں کئی بار خالہ سجو نے سارم سے تذکرہ بھی کیا تھا، لیکن اس بار یہ رہ نہیں سکی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انجانے میں سارا کو کوئی نقصان پہنچائے۔ سارا ایک دن واش روم میں گئی تھی۔ خالہ سجو کو معلوم تھا کہ وہ نہانے گئی ہے، دیر سے نکلے گی۔ سارم جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ خالہ سجو نے موقع غنیمت جانا اور سارم کے بیڈ روم میں سامنے کھڑی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد سارم کی نظریں دروازے پر پڑیں تو اس نے خالہ سجو کو دروازے پر کھڑا پایا۔ جی خالہ، خیریت ہے نا؟ سارم نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی ایک بات کرنی ہے، خالہ سجو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو اس گھر میں کافی عرصے سے رہ رہی تھی، اس عرصے میں کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ براہ راست سارم سے مخاطب ہوئی اور سارم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ خالہ سجو کے ذہن میں ایسی کون سی بات چل رہی ہے جو وہ سارا سے کرنے کے بجائے
اس سے کرنا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی پیسے ویسے کا معاملہ ہو, ممکن ہے کہ سارا نے منع کر دیا ہو, بس یہی بات ہو سکتی ہے جو فوراً سے اس کی سمجھ میں ہے. جی خالہ بولیں, سارم نے نرم لہجے میں کہا. پتہ نہیں صاحب, مجھے یہ بات کرنے کا حق بھی ہے یا نہیں, کہیں آپ کو میری بات سن کر ناراض نہ ہو جائیں. خالہ سجو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں بات شروع کی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا بی بی کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اوہو, سارا کو اندازہ ہوا کہ معاملہ کوئی خاص ہے, یہ رقم کا مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. پھر اس نے خالہ سجو کو ایک کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا. بیٹھیں. خالہ سجو جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی. سارم نے ان کی طرف غور سے دیکھا. خالہ, جو بھی بات ہے بلا جھجکے مجھ سے کہیں. سارا کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا. سارم نے انہیں حوصلہ دلانے کے لہجے میں کہا. صاحب جی, کئی دن سے سارا بی بی اوپر جا رہی ہیں. خالہ سجو نے انکشاف کیا. اوپر؟ سارم اوپر کا لفظ سنتے ہی چونک پڑا. جی صاحب, کچھ دنوں سے سارا بی بی اوپر جا رہی ہیں. کیا مطلب اوپر جا رہی ہیں؟ جی صاحب, مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میں یہ بات آپ کو کیسے بتاؤں. کچھ دنوں سے جب آپ گھر پر نہیں ہوتے تو سارا بی بی اوپر جاتی ہیں. کس وقت جاتی ہیں؟ کوئی مخصوص وقت؟ نہیں صاحب, وہ کسی بھی وقت اوپر چلی جاتی ہیں, اور اوپر جاتے ہی وہ 1.5 سے 2 گھنٹے اوپر لگاتی ہیں. کیا آپ ان کے پیچھے نہیں جاتی؟ صاحب, ایک دفعہ میں نے جانے کی کوشش کی تھی, لیکن پتہ چلا کہ سارا بی بی نے اوپر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. سیڑھیوں کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے؟ جی. تو آپ نے کھٹکھٹا لینا تھا نا. جی, میں نے کھٹکھٹایا تھا تو آگے سے دروازہ بند تھا. اور جب سارا بی بی نے دروازہ کھولا تو سارا بی بی نے مجھے بہت ڈانٹا اور یہ کہا کہ آپ میرے پیچھے کیوں اوپر آئی ہیں اور آپ نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا ہے. تبھی سارم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کیوں جاتی ہے. تبھی سارم نے یہ کہا کہ دیکھو خالہ سجو, آپ نے مجھے بتا کر بہت اچھا کیا ہے. جب سارا چھت کے اوپر جائے آپ نے فوراً مجھے اطلاع کرنی ہے. لیکن صاحب, میرا نام نہ آئے ورنہ سارا بی بی مجھ سے ناراض ہو جائیں گی. نہیں نہیں خالہ سجو, آپ کا نام ہرگز نہیں آئے گا. یہ میرا موبائل نمبر ہے. سارم نے ایک پرچی پر اپنا موبائل نمبر لکھ کر دیا. اس کو سنبھال کر رکھیں, میں دفتر جاؤں گا اور جیسے ہی سارا چھت پر جائے آپ نے مجھے فون کر دینا ہے, میں فوراً سے آ جاؤں گا. تبھی خالہ سجو نے کانپتے ہاتھوں سے سارم کا موبائل نمبر والی پرچی پکڑ لی اور کہا ٹھیک ہے صاحب, میں کچن میں چلتی ہوں. خالہ سجو ڈرتی ڈرتی کچن میں چلی گئی. اتنے میں سارا واش روم سے نہا کر باہر نکل آئی. سارم ڈائننگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا. سارا اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی. دونوں کی نظریں آئینے کے ذریعے ایک دوسرے سے ملیں. سارم نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. سارم کو اس کے چہرے پر کافی دنوں کے بعد نکھار نظر آیا. کیا بات تھی, وہ ابھی نہا کر نکلی تھی, اس کا چہرہ بہت فریش دکھائی دے رہا تھا. سارم, کیا بات ہے؟ سارا نے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے آئینے میں دیکھا. کچھ نہیں, سارم نے مسکرا کر کہا. تمہارا حسین چہرہ دیکھ رہا ہوں. نہیں سارم, جھوٹ نہیں, تمہاری آنکھوں میں ایک تجسس سا نظر آ رہا ہے مجھے. تحسین نہیں, تجسس. سارا نے اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں رہے ہو. کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے سارا. سارم نے کہا. کیا بات ہوگی بھلا؟ کیا اپنی بیوی کو دیکھنا گناہ ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. میں تمہاری ہوں اور تم میرے لیے ہو. سارا نے اسے اپنے شیریں لہجے میں کہا. سارم نے بہت دھیرے سے اس کے بھرے ہوئے گالوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنا بریف کیس اٹھا کر بولا. اچھا سارا, میں چلتا ہوں. سارا اسے مین گیٹ تک چھوڑنے آئی. اسے خدا حافظ کہہ کر واپس پلٹی تو اس کی نظریں اوپر کے کمرے کی طرف گئیں اور پھر اس نے اوپر جانے کے لیے سوچا اور وہ مسکرانے لگی. سارم اس وقت اپنے پروڈکشن ہاؤس کے کو ڈائریکٹر ندیم شریف سے بات کر رہا تھا. اس نے موبائل پر کال موصول ہوئی. کال اس کے گھر سے تھی. اسے یقین تھا کہ یہ کال خالہ سجو نے کی ہوگی. اس نے موبائل کان سے لگانے سے پہلے گھڑی دیکھی. 2 بج رہے تھے. ہیلو. سارم نے موبائل کان سے لگایا. صاحب جی, میں بول رہی ہوں سجو. ہاں خالہ سجو. ادھر سے سہمی آواز آئی. ہاں خالہ بولیں. سارا بی بی ابھی اوپر گئی ہیں. خالہ سجو نے اطلاع دی. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا اور پھر وہ ندیم سے بات کرنے سے فوراً مخاطب ہو کر بولا. ندیم, مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, میں جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے دفتر واپس نہ آؤں. آپ یہاں رہیں اور معاملات سنبھال لیں. کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا. جی سر, ٹھیک ہے. تبھی ندیم چلا گیا. سارم اپنی گاڑی لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا. جب تھوڑی فاصلہ رہ گیا تو اس نے اپنے سیلولر فون سے فوراً اپنے گھر کا نمبر ڈائل کیا. فون اٹھانے پر ایک بھاری آواز سنائی دی. یہ خالہ سجو کی آواز تھی. ویسے سارم نے سوچ لیا تھا کہ اگر اتفاق سے سارا نے فون اٹھایا تو وہ کیا بات کرے گا. خالہ سجو, میں سارم بول رہا ہوں. سارا اوپر ہی ہے نا؟ جی صاحب اوپر ہے. اچھا تم ایسا کرو, چھوٹا گیٹ کھول دو, میں خاموشی سے اندر آ جاؤں گا. جی صاحب. خالہ نے فون رکھ دیا. سارم نے اپنی گاڑی گھر سے کافی دور
روک دی اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی کھڑکی سے کافی دور کھڑی کر کے پیدل گھر کی طرف آنے لگا۔ وہ گاڑی دروازے پر لانا اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اوپر والے کمرے سے پردہ ہٹا ہوگا تو سارا مین گیٹ پر اس کی گاڑی بآسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ دروازہ کھلا رکھنے کی تاکید بھی اسے اسی لیے کی گئی تھی کہ وہ دروازے پر زیادہ دیر کھڑا نہ رہے اور جیسے ہی دروازہ کھلا ہو وہ اندر آ جائے۔ وہ دیوار کے سامنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور بڑی پھرتی سے مگر آہستگی سے چھوٹا گیٹ کھلا اور تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف سے داخل ہو کر بجائے لاؤنج میں کی طرف بڑھتا سارا سے اوپر سے دیکھ نہ سکے۔ خالہ سجو لاؤنج میں موجود تھی۔ وہ سارم کے چہرے پر گہری سنجیدگی کو دیکھ کر پریشان ہوگی۔ یکلخت اسے احساس ہوا کہ کہیں اسے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ سارا کے بارے میں بتا کر اب جانے کیوں وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی۔ جانے سارا بی بی اوپر کس حالت میں ہوگی۔ اگر انہیں دیکھ کر صاحب کو غصہ آ گیا یا وہ سارا بی بی سے دل برداشتہ ہوگی تو بہت برا ہوگا۔ اگرچہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ سارا بی بی کو ہرگز ان کو نہیں چھوڑے گی۔ اوپر جانے کی اطلاع اس نے فراہم کی تھی لیکن دونوں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے۔ یا اللہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گی۔ بہرحال اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ یہ اطلاع اس نے کسی بدنیتی کی بنیاد پر فراہم نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی مالکن کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اوپر جانے سے پہلے کیا سارا کچھ ہدایت دے کر گئی تھی؟ سارا نے خالہ سجو سے پوچھا۔ نہیں صاحب، بس وہ خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ سارا زینے کے دروازے پر بڑھا۔ صاحب جی آپ کہیں تو میں انہیں بلا لوں؟ خالہ سجو نے نہیں خالہ، میں خود اوپر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر سارم سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔